بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام۔ بہت مختلف خبریں آ گئی، خبریں انتہائی مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بریکنگ نیوز، برطانوی حکومت سے بڑا مطالبہ کیا گیا۔ اگر عمران خان کو ڈاکٹروں کی رسائی اور ملاقاتوں کا سلسلہ بحال نہ کیا گیا تو اور اگر پاکستان میں آزاد عدلیہ بحال نہ کی گئی تو پاکستان پر پابندیاں لگائی جائے۔ یہ انتہائی اہم ترین مطالبہ جو ہے وہ ایک برطانوی جو ہے پارلیمنٹ کے رکن ہیں، ان کی جانب سے برطانوی حکومت سے انتہائی ترین مطالبہ کر دیا کہ اگر خان صاحب کے جو ہے نا علاج کا جو معاملہ، ڈاکٹروں تک رسائی اور ملاقات کا سلسلہ بحال نہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے آزاد عدلیہ بحال نہ کی جاتی ہے تو پھر جو ہے پاکستان پر پابندیاں لگا دی جائے۔ پاکستان پر پابندیاں کا مطالبہ آ گیا ہے، تو یہ انتہائی ترین دھچکا اس موجودہ نظام کو ملا ہے کہ پھر پاکستان پر پابندیاں لگائی جائے۔ اگر پاکستان پر پابندیاں لگائی جاتی ہے نا تو یہ اس نظام کو ایک اور بہت بڑا دھچکا ملے گا۔ امریکہ کی جانب سے جو ہے پابندیوں سے بچنے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے ٹرمپ سرکار کے منہ میں منرل ٹوس دیے اور خان صاحب کے رہائی کے معاملات پر بھی ٹرمپ سرکار کے منہ میں منرل دے دیے۔ پابندیوں سے بھی یہ لوگ بچ گئے، ٹرمپ سرکار کو منرل، اور ہر ایک بات جو ہے نا یہ لوگ جو ہے جائز ناجائز بات ٹرمپ سرکار کی مان رہے۔ لیکن اگر برطانیہ کی جانب سے جو ہے نا وہ پاکستان پر پابندیاں لگا دی جاتی ہے نا تو یہ اس حکومت کو ایک اور بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ پھر امریکہ بھی مطلب ان تمام تر چیزیں کرنے پر مجبور ہوگا۔ اگر امیر المومنین اجازت دے تو افغان افواج 24 گھنٹوں میں پاکستان پر قبضہ کر لے گی۔ طالبان کمانڈر عبدالحمید خراسانی کی کھلی دھمکی۔ یہ جو ہے عبدالحمید خراسانی، یہ افغان طالبان کے کمانڈر ہیں، ان کی جانب سے انتہائی ترین دھمکی دی گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ مجھے امیر طالبان جو ہے وہ اگر مجھے اس تمام تر چیزوں کے اندر امیر المؤمنین جو ہے طالبان کا جو امیر ہے وہ مجھے اجازت دینا تو 24 گھنٹوں کے اندر ہم پاکستان پر قابض ہو جائیں گے۔ اور اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو لوگ جو ہے نا طالبان کو ویلکم کریں گے، پورا پاکستان طالبان کو ویلکم کرے گا، کیونکہ طالبان اس وقت صرف اور صرف ایک ہی آدمی کی بات سنتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے طالبان خان، مطلب عمران خان۔ ماضی میں دیکھیں خان صاحب کو طالبان کہا جاتا ہے، طالبان خان، اور اس وقت جو طالبان ہے نا افغان طالبان وہ خان صاحب کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ طالبان خان صاحب کو اپنا باپ مانتے ہیں، تو خان صاحب کے علاوہ کسی کے ساتھ معاملات ان کے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ٹھیک نہیں ہو رہے، اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت تمام تر چیزیں جو ہے نا ٹرمپ سرکار کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک گٹیا حربہ استعمال کر رہی۔ اسی وجہات کے بنا پر جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ تو ایک کھلی دھمکی جو ہے طالبان کے کمانڈر عبدالحمید خراسانی نے لگائی ہے کہ اگر جو ہے ہمیں مطلب وزیر اعظم جو ہے صدر مطلب جو ہے افغانستان ہے، وزیر اعظم افغانستان اور صدر افغانستان جو ہے وہ اگر ہمیں کہے نا تو ہم جو ہے نا وہ 24 گھنٹوں کے اندر پورے پاکستان پر قابض ہو جائیں گے اور لوگ انہیں ویلکم کریں گے۔ میرا لیڈر، ہمارے ملک کا فخر، لندن میں بھی تصویریں گاڑیوں پر لگی ہوئی ہے۔ یہ خان صاحب کی جو ہے نا شوکت خانم کے لیے جو ہے وہ لندن کے بسوں کے اوپر تصاویریں لگی ہوئی ہے۔ عمران خان کینسر ہاسپٹل اپیل اس پر لکھا ہے کہ خان صاحب کے کینسر اسپتال کے لیے جو احتیاط ہے نا اس کے لیے بھی جو ہے جو بسیں چلتی ہے مطلب پورے لندن کے اندر، ادھر لندن کے ان بسوں کے اوپر جو ہے نا خان صاحب کی تصاویریں لگی ہوئی ہیں، خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی اس پر لکھا گیا ہے۔ جبکہ خان صاحب کے جو کینسر اسپتال ہے شوکت خانم، اس کے جو ہے احتیاط کے لیے بھی جو ہے اس پر تمام تر چیزیں لکھی کہ خان صاحب کے جو ہے کینسر اسپتال جو ہے شوکت خانم اس کو جو ہے وہ احتیاط ہے۔ افطاری سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے۔ زمان پارک، رمضان المبارک کی 8ویں افطاری مبارک۔ یہ جو ہے زمان پارک کی کوئی تصویریں جو ہے وہ سامنے ہی پچھلے جو رمضان کے اندر جو اس سے پہلا رمضان نہیں اس کے پہلے مطلب تقریباً 2 سال پہلے کا جو رمضان تھا، افطاری سے قبل وزیر عمران خان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ جو ہے وہ زمان پارک رمضان المبارک کی 8ویں افطاری کی کچھ تصویریں جو ہے وہ سامنے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ رجیم چینج میں کردار ادا کرنے والے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں عاصم منیر کی فسطیت کے خلاف
آواز اٹھ رہی ہے۔ عمران خان کی صحت کے خدشات کے علاوہ پاکستانی حکومت نے کئی اپوزیشن رہنما کو بھی مقدمہ چلایا اور سزا سنائی، جنہوں نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا اور پاکستان کی معیشت اور فوج پر ریاستی قابض کی حد پر تشویش شدید تشویش کا اظہار وہ برطانیہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کیا گیا۔ یو کے پارلیمنٹیرین کے اندر ایک ڈیبیٹ چلی ہے، رجیم چینج میں کردار ادا کرنے والے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں عاصم منیر کے فسطیت کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اور اس کے اندر خان صاحب کے صحت کے خدشات اس پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ خان صاحب کے رہائی اور خان صاحب کو وہ صحیح علاج پراپر علاج کی تک رسائی، اس پر وہ زور دیا جا رہا ہے، اور موجودہ ریاست پر قابض منیر بڑوا ہے اور موجودہ حکومت ہے، ان کے خلاف بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کے خلاف عالمی سطح پر وہ تمام تر لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتے دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے تسلی بخش ہے۔ میں یہ ساری ججز سے پوچھوں کہ جب یہ جائیں گے پیمز کے اندر، ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں، نہ ان کے پاس اللہ سے ڈر ہے۔ اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں، نہ ہم بھی آپ پر نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہیں۔ علیمہ خان صاحب کہ خان صاحب کے علاج کا آپ تسلی بخش کہہ رہے ہیں تو ہم بھی آپ پر نظر رکھیں گے۔ یہ سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ خان صاحب کا علاج کس ڈاکٹر سے کرواتے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے وہ میڈیا سے گفتگو خان صاحب کے معاملات پر وہ تمام تر بات چیت کی گئی ہے۔ یہ انتہائی ترین بات ان کی جائے۔ عمران خان بیمار ہے، ہمارا پورا فوکس ان کی صحت پر ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے علاج کرایا جائے۔ یہ شاہد خٹک صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو شفاف علاج ایسا علاج فراہم کیا جائے جس سے ہم مطمئن ہو، خان صاحب کی فیملی مطمئن ہو، عوام مطمئن ہو۔ اس طرح کا علاج، اور یہ شفا انٹرنیشنل کے اسپتال کے اندر انہیں منتقل کر کے ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ڈاکٹر عاصم ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، ان کی نگرانی میں مزید ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ان کی نگرانی میں خان صاحب کا علاج کرایا جائے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ نریندر مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں افغانستان طالبان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا، جس کی حمایت اسرائیل نے بھی کی ہے۔ اس کے تحت افغانستان کو سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ مودی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی وجہ سے روزانہ عام شہری مارے جاتے ہیں، اس لیے وہاں سیکورٹی کو مضبوط بنایا جائے گا۔ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا۔ پاکستان کی طرف تھا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں سے مراد ان کا پاکستان تھا، اور یہ ریاست کی ناقص پالیسی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نریندر مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کیا ہے، اور افغان طالبان اور بھارتی قربتیں بڑھ رہی ہے۔ اس سے اسرائیل بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل تو براہ راست طالبان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اس طرح، لیکن چونکہ اس خطے کے اندر اسرائیل کا اہم اتحادی وہ بھارت ہے، تو بھارت کے ساتھ مل کر وہ ان تمام تر چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھارت وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ ریاست کی ناقص پالیسی نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ وہ طالبان ہے جو خان صاحب کے ایک اشارے پر اپنے سر نیچے اور ایک اشارے پر اپنا سر اوپر کر لے۔ خان صاحب اگر اب باہر ہوتے تو کبھی وہ افغانستان اور بھارت کے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہوتے، لیکن اس وقت خان صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ لوگ وہ پیار کے پینگے اپنے امریکہ کے ساتھ بڑھا رہے ہیں۔ منیر بڑوا تو ان کی ناقص پالیسی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کراچی میں ایک اور بڑی آتش زدگی کا واقعہ۔ کراچی سائڈ ایریا کے علاقے میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں آگ لگ گئی، آگ تیسرے درجے کی قرار۔ کراچی آگ کی اطلاع ملتے ہی 3 فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے کے لیے روانہ کیے گئے ہیں۔ یہ ریسکیو حکام کی جانب سے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ سانحہ ہوا ہے ٹیکسٹائل فیکٹری میں وہ آگ بڑک اٹھی ہے۔ آگ
तीसरे दर्जे के करार दे दी गई। कराची आग की इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने के लिए रवाना हो गए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो कराची से आई। उस्मा बुखारी का मरियम नवाज के जहाज से मुतालिक प्रोग्राम्स करने वालों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा क्या बाकी वज़ीर-ए-आला रिक्शे पर सफर करते हैं, इमरान खान भी बने गाला से वज़ीर-ए-आला मुस्तक हेलीकॉप्टर में जाते थे। तो इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए वज़ीर-ए-आला से वो बने गाला जाते थे तो वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो हेलीकॉप्टर में जाते, चाहे वो मतलब जहाज में जाते, उनसे कोई मतलब उनको पास ये इख्तियार है, अवाम ने उन्हें इख्तियार दिया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तियार होता है। लेकिन किसी सीएम के पास तो ये इख्तियार मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है कि वो अपने लिए प्राइवेट जेट ले। तो फिर मतलब जो है ना वो मरियम नवाज को प्राइवेट जेट क्यों दी गई? ये उस्मा बुखारी जो है, जो वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उनकी जानब से कहा है। तो फिर जो है ना वो मतलब क्या इस वक्त वज़ीर आला केपी के पास प्राइवेट जेट है? बिल्कुल नहीं। सिंध के पास है? बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान के पास है? बिल्कुल। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब को जो है ना ये शर हासिल है, सिर्फ उनको ये इख्तियार हासिल है। क्यों? क्योंकि माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त वो जो है ना वो मुनीर की माशूका है, वो मुनीर की माशूका है। मुनीर जो है उसके इश्क में मुब्तला है, तो इसलिए उन्होंने अपनी माशूका को तोहफे के अंदर ये जहाज दिया है। माजरत चाहता हूँ इस तरह के अल्फाज, लेकिन यह तो कोई माशूक ही कर सकता है। आशुक और माशूक का खेल चल रहा है। तो जो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने काफी अच्छा शेयर करता चल मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह।